آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے مسلمان بے مقصد کاموں سے اجتناب برتتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند جامع کلمات ہیں جو مفید فوائد پر مشتمل ہیں، اعلیٰ اخلاق اور کمال ایمان کی ترجمانی کرتے ہیں، اور جن کا ثمرہ رب تعالی کی رضا کا حصول ہے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ یہ مختصر ترین 8 کلمات انسان کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے، یہاں تک کہ انہیں ربع اسلام یعنی اسلام کا 1/4 حصہ قرار دیا گیا ہے، کیونکہ انسان کا ایسے امور میں مداخلت کرنا جو اس سے متعلق نہیں فساد اور شر کی جڑ ہے۔ اس بری عادت نے نہ جانے کتنے ہی تعلقات برباد کر دیے، مشکلات برپا کر دی، حقوق اور واجبات ضائع کر دیے، اور کتنوں کو گناہوں اور ہلاکت خیزیوں میں مبتلا کر دیا۔ میرے بھائیوں، لا یعنی بے مقصد امور سے مراد ہر وہ قول و فعل ہے جو انسان کی دینی و دنیاوی ضروریات سے باہر ہو، اور نہ ہی ان سے رضا الہی کا حصول ممکن ہو۔ لہذا انسان کا لا یعنی بے مقصد امور کو چھوڑ دینا، خود سے غیر متعلقہ امور سے بچنا، اور جن کاموں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ان سے اعراض کرنا، اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہ کرنا ایک عظیم الشان صفت ہے جو اس کے ایمان کی مضبوطی، اسلام کی تکمیل، دل کی صفائی، نفس کے اعتدال، اخلاق کی بلندی، عقل کی پختگی اور کمال حکمت کی نشانی ہے۔ لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا، آپ کی حکمت کا راز کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، میں اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھتا جس کی مجھے ضرورت نہیں، اور نہ ہی ایسے معاملات میں دخل دیتا ہوں جو میرے لیے غیر ضروری ہے۔ ایک اور موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے فرمایا، سچ بولنا، امانت داری سے کام لینے اور غیر متعلقہ چیزوں کو ترک کرنے سے۔ چنانچہ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں، عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے لیے نفع بخش کام میں مشغول رہتا ہے اور صرف اپنے ضروری کاموں پر توجہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے احرص علی ما ينفعک یعنی جس چیز سے تمہیں نفع پہنچے اس میں حرص کرو، اور اس بات کا پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ غیر متعلقہ امور کو ترک کرنا ہی اصل نفع کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ وہ دوسروں کے نجی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتا، نہ ہی ان کی ذاتی معلومات جاننے میں وقت ضائع کرتا ہے، بلکہ وہ صرف ان کی خیریت دریافت کرنے پر اکتفا کرتا ہے تاکہ ان کے بارے میں اطمینان حاصل ہو۔ اور اس کے برعکس ایسے سوالات کرنا جو غیر ضروری ہوں، جیسے کسی کے گھر، اس کی آمدنی، اس کا کام، اس کی تنخواہ، یا اس کے ذاتی راز اور نجی باتوں کے بارے میں پوچھنا، کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ سب بد اخلاقی ہے۔ کوئی آ رہا ہے، اس سے پوچھ رہے کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ سب بد اخلاقی ہے۔ ایسے شخص سے لوگ دور بھاگتے ہیں، اور رب تعالی بھی ایسے شخص سے ناراض ہوتا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عائشہ نے ان اللہ عز وجل کریہ لکم ثلاثا قیل وقال وکثرت السؤال واضاعت المال، یعنی بلا شبہ اللہ عز وجل نے تمہارے لیے قیل و قال، کثرت سوال اور مال ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں، خبردار اس عادت کو معمولی نہ سمجھیے، کیونکہ اس کا جرم بڑا ہے، اس کے اثرات خطرناک ہیں، اس کا انجام بدتر ہے اور اس کی سزا سخت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کہا تمہیں جنت مبارک ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما علمکم لعلہ قد تکلم فیما لا یعنی، تمہیں کیا معلوم شاید اس نے ایسی بات کہی ہو جو اس سے متعلق نہ ہو۔ اللہ کے بندو، جو شخص ایسی باتوں میں مشغول رہتا ہے جن سے اس کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں، تو وہ ضرور ان امور میں کوتاہی کرے گا جو خود اس سے متعلق ہیں، کیونکہ یہ لا یعنیت کی صفت، یعنی بے مقصد چیزوں کی صفت کا حصہ ہے، اس کا وقت ضائع کرتی ہیں، اس کی زندگی برباد کرتی ہیں، اس کی توجہ ہٹاتی ہیں، اس کو اپنے مقصد سے دور کرتی ہیں، اور بسا اوقات اس کی قدر و منزلت کو بھی گھٹاتی ہیں، اس کی عزت و وقار کو کم کرتی ہیں، اس کا روب و ہیبت زائل کر دیتی ہیں اور اسے شرمندہ کن حالات میں ڈال دیتی ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو شخص غیر متعلقہ امور میں مداخلت کرے گا وہ ایسی باتیں سنے گا جو اسے ناگوار گزریں گی۔ لہذا میرے بھائیوں، جو چیز آپ سے متعلق نہیں اسے چھوڑ دیجئے تاکہ آپ رب تعالیٰ کی رضا اور لوگوں کی محبت حاصل کر سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ ربی۔ الحمد للہ حق حمدہ والصلاة والسلام علی محمد نبیہ وعبدہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبع ہدیہ من بعد، اما بعد۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں، ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو ایک نصیحت کی ہے، اسے ضائع مت کریں، اور ایک قیمتی مشورے سے نوازا ہے، اسے نظر انداز نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسک علیک لسانک، یعنی اپنی زبانوں کو قابو میں رکھو، لہٰذا آپ صرف وہی بات کریں جو آپ کے لیے فائدے مند ہو، اور زبان سے وہی جملہ کہیں جو آپ کو سر بلندی عطا کرے، اور ایسے عام امور میں پڑھنے سے بچیں جن کا تعلق دوسرے کے معاملات کے ساتھ ہو، یا ایسے اہم مسائل جنہیں سمجھنا عام لوگوں کے لیے دشوار ہوتا ہے ان میں مداخلت کرنے سے پرہیز کریں۔ یہ ایسے امور ہیں جن کے خاص ماہرین اور اہل علم ہوتے ہیں، اور وہی ان کو بہتر انداز سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آپ کو یہی زیب دیتا ہے کہ آپ ان امور میں لب کشائی کی جسارت سے باز رہیں، خیر کہیں اور خیر پائیں، یا خاموش رہیں اور سلامتی پائیں۔ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بات کی تجھے خبر نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ۔ عَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، اپنے نفس کی فکر کرو، اس کی صلاحیتوں کو بڑھانے کی کوشش کرو اور اس کی اصلاح میں مشغول رہو۔ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے بہتر اور کافی ہے، تاکہ آپ ذرائع سے آنے والی خبروں اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر باتیں پھیلانے والوں کے خاص مقاصد کے تحت صحیح اور غلط، جھوٹی اور سچی، پوری اور ناقص انفارمیشن کی ٹوہ
اور جستجو میں نہ لگے رہو، ہوشیار اور سمجھدار رہو، ہر سنی سنائی بات کو بولتے مت پھرو، اور ہر کہی گئی بات کو پھیلاؤ نہیں، اور اپنے بچوں اور اہل خانہ کو سکھاؤ کہ انہیں علم نہیں اور ہر سنی ہوئی بات کو بیان نہ کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کفا بالمرء اثما ان يحدث بكل ما سمع، یعنی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بیان کر دے، یعنی اس کو آگے پھیلا دے، اور انہیں یہ بتاؤ کہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ انہیں امن و ایمان کی نعمت ملی ہے، اور وہ متحدہ عرب امارات کی حکیمانہ قیادت کے شکر گزار ہوں جو امور کو دور اندیشی اور حکمت کے ساتھ چلانے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور انہیں سکون اور غور و فکر کے ساتھ انجام دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں، ہمارے والدین، بہن بھائی، بیوی بچوں کو صحت و سلامتی اور عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جن کے والدین اور بہن بھائیوں سے جو بھی تیری بارگاہ میں چلے گئے رب العالمین ان سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ ھذا وصلی اللہم وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وارض اللہم عن